اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت فتنوں کا ظہور ہوگا اور ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ اگر ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ کچھ ایسے ہی فتنوں کا دورہ ہے کہ اگر پتھر کو اٹھائیں تو نیچے سے ایک فتنہ سر اٹھائے کھڑا ہو جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں موصوف بشارت مغل صاحب قرآن و حدیث کی منمانی تشریح کر کے مسیحوں کا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے بیشتر کہ میں ان دلائل کی طرف آؤں، میں بشارت مغل صاحب کا مختصر سا تعارف کرواتا چلوں۔ بشارت مغل صاحب نے ایک شیعہ گھرانے کے اندر آنکھ کھولی۔ بچپن میں ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پرورش ایک شیعہ ذاکر طالب الجوہری نے کی۔ جب سن بلوغت 12 یا 15 سال میں پہنچے تو مسیحوں کے ہتھے چڑھ گئے اور مسیح ہو گئے۔ پھر مسیحوں نے ان پر خوب 12-15 سال تک محنت کی۔ موصوف کی 2 بیگمات ہیں، ایک کسی پادری صاحب کی بیٹی ہیں اور دوسری ایک مسلمان گھرانے سے ہیں۔ موصوف کافی عرصہ تک FC کرسچن کالج کے اندر ملازمت کرتے رہے، جبکہ اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ایک عزیز عبداللہ شیخ عبداللہ نے جب اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، جو کہ ایک سابقہ پادری تھے جن کا نام امانویل گل تھا، تو مسیحوں نے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی، ان کے بچوں کو اغوا کرنے کی بھی دھمکی دی، ان کے گھر پہ پتھراؤ کیا، ان کے گھر پر حملہ کیا، اور اس حملے میں ان کی حاملہ بیگم کا حمل تک ضائع ہو گیا۔ لیکن شدید مشکلات کے بعد بھی شیخ عبداللہ ثابت قدم رہے اور اسلام پر کاربند رہے۔ جبکہ اس کے برعکس جب ہم بشارت مغل صاحب کو دیکھتے ہیں تو بشارت مغل صاحب نے اپنے قول و فعل اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن سبا کے روحانی فرزند ہیں۔ انہوں نے 2014 میں یہ اعلان کیا دوبارہ کہ میں دوبارہ مسلمان ہو گیا ہوں، اور جس کا خیر مقدم بھی مسلمانوں نے بڑے پرتپاک انداز میں کیا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے مسلمانوں کے اندر طرح طرح کی بدعات مروج کرنے کی کوشش کی، جس میں سے ایک عید معاہدہ بھی تھی۔ مسلمان علماء نے ان کو اس فعل بد سے روکا تو انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی، اور مسیحوں کی ایک بڑی تعداد اور پادریوں کو بھی بلایا اس عید معاہدہ کے اندر، اور مسلمانوں کو بھی بلایا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا 2014 میں، تو انہوں نے یہ بات بھی فرمائی کہ وہ عید میلاد کے قائل ہیں۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ عید 2014 سے لے کر آج تک انہوں نے عید میلاد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا ہے، جبکہ ہر سال 25 دسمبر کو باقاعدگی کے ساتھ مسیح حضرات اور مسیح پادریوں کو بھی بلاتے ہیں اور مسلمانوں کی بڑی تعداد کو بھی اس میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر کیک کاٹا جاتا ہے اور باقاعدگی سے کرسمس مناتے ہیں،
اور اس کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام عید میلاد المسیح رکھا جاتا ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ اب موصوف نے جو اپنی ویڈیو میں بات کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یسوع علیہ السلام 3 دن وفات پا گئے اور پھر 3 دن کے بعد مردوں سے جی اٹھے اور پھر آسمان پر چلے گئے۔ قرآن مجید میں ایک بھی ایسی آیت نہیں لکھی ہوئی جس میں یہ بات لکھی ہو کہ یسوع علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے لیے فوت ہوئے، پھر آسمان پر چلے گئے اور پھر مردوں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے۔ جس آیت کو انہوں نے دلیل بنایا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ اب لفظ انی متوفیک کو انہوں نے اپنی دلیل بنایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اگر عربی گرامر کے کچھ اصول ان کو پتہ ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ لفظ توفیقہ کا جو مصدر ہے وہ توفی ہے، جس کا مادہ وفا ہے، جس کا مطلب اٹھانا ہوتا ہے کہ یعنی میں تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں۔ اس کا قطعاً مطلب موت نہیں ہوتا۔ پھر میں آپ کو یہ چیلنج بھی دیتا ہوں کہ عربی لغت کی کسی کتاب میں سے لفظ توفیق کا جو مطلب ہے وہ موت دکھا دیں، بغیر کسی قرینے کے لفظ توفیق کا جو مطلب ہے وہ موت نہیں لیا جاتا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں کئی دوسرے مقامات پر جو توفیق کا جو لفظ ہے وہ نیند کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، کہ اللہ ان کی روحوں کو رات کے وقت قبض کر لیتا ہے اور پھر صبح کے وقت ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح کو بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے زندہ کیا موت دینے کے بعد۔ تو لفظ توفیٰ یا موت کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے سے پہلے ان پر نیند طاری کر دی، ان پر غنودگی طاری کر دی اور ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، بس اس سے زیادہ تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک حدیث پیش کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں حوض کوثر پر ہوں گا تو کچھ لوگ میری طرف بڑھیں گے اور میں اس انتظار میں ہوں گا کہ وہ میرے قریب آئیں اور میں حوض کوثر ان کو پلاؤں، تو فرشتے ان کو میری طرف سے دھکیل کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ تب میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ تو رسول اللہ ان سے کہا جائے گا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی تبدیلیاں کر لیں اور یہ الٹے پاؤں پھر گئے اور یہ مرتد ہو گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی یہ حدیث ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تب وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کہی تھی کہ اے اللہ، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کا نگران تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو میں ان کا نگران نہیں تھا۔ اب یہاں پہ لفظ جو ہے وہ توفیٰ کا ہی لفظ ہے جس کا معنی اٹھا لینا ہے، نہ کہ موت۔ پھر انہوں نے کچھ حدیث کا ذکر کیا بخاری کی کہ جی رسول حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا کہ جب رسول اللہ سے کے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، بخاری کی جن حدیث میں اس کا ذکر ہے ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں
یہ ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیتے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں تو صحابہ کرام کو اور حضرت عمر فاروق کو غم سے نڈھال دیکھتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق یہ فرما رہے تھے کہ جیسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا تھا، اللہ کے رسول بھی زندہ ہو کر منافقین کے ہاتھ کاٹیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو موت نہ آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت پڑھی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی کافی رسول ہو گزرے ہیں۔ کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اب اس سے جو استدلال لیا ہے بشارت مغل صاحب نے وہ یہ لیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جی اللہ کے رسول سے پہلے بھی کئی انبیاء ہو گزرے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہو گئے اور وہ مردوں سے جی اٹھے اور پھر آسمان پہ چلے گئے۔ یہ عقیدہ ہی یہاں پہ نہیں ہے، پہلی بات۔ پھر جس لفظ کو انی توفیہ کا کو انہوں نے دلیل بنایا تھا وہ ان حدیث کے اندر موجود ہی نہیں ہے، ان میں موت ہی اور ممات کے لفظ موجود ہیں اور موتعینی کے لفظ موجود ہیں، جو دلالت کرتا ہے کہ یہ قرینہ ہے توفیٰ کے اوپر موت کا۔ بغیر قرینے کے توفیٰ کا مطلب موت نہیں لیا جاتا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہوئے انہوں نے ابن کثیر کے کچھ اقوال، جو ابن کثیر میں جو اقوال درج ہیں اس آیت کے ضمن میں، وہ نقل کیے۔ تو ان اقوال کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایسے تمام اقوال مسلمانوں کے نزدیک اسرائیلیات کا درجہ رکھتے ہیں، آئپوکرائفا کا درجہ رکھتے ہیں، اور شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز سابق مفتی سعودیہ اور سابق وائس چانسلر مدینہ یونیورسٹی فرماتے ہیں کہ توفیٰ کا معنی موت کرنا مجروح اور ضعیف قول ہے۔ مطلب ان کے نزدیک یہ تمام اقوال ضعیف اور آئپوکرائفا ہیں۔ پھر بشارت مغل صاحب نے بخاری کا ہی ایک قول پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جی بخاری نے حدیث نمبر 34 کے ضمن میں جو بات لکھی ہے، یہ جو تشریح لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے اپنی روح ڈال کر ان کو زندہ کر دیا اور پھر آسمان پر مردوں سے جی اٹھایا اور آسمان پر چلے گئے۔ یہ انتہائی جھوٹ بولا ہے انہوں نے بخاری کے اوپر۔ بخاری میں یہ بات حدیث لکھی ہے، بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں، حدیث آپ کے سامنے ہے، اور ان کو خدا کہتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کا کلمہ تھے اور اللہ کی روح تھے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے بخاری نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ بعض نے یہ فرمایا کہ کلمت اللہ سے مراد لفظ کن ہے اور روح اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام میں اپنی روح ڈال کر ان کو زندہ کیا۔ مطلب شکم مریم کے اندر اللہ نے ایک روح کو القا کیا جس سے مریم کو حمل ٹھہرا، اور وہ روح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ڈالی۔ یہاں پر تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے جی اٹھے اور پھر آسمان پر چلے گئے اور 3 دن تک وہ قبر کے اندر رہے اور سولی بھی چڑھے۔ تو یہاں پر بھی بشارت مغل صاحب نے تکیہ کرتے ہوئے جھوٹ بولا ہے۔ پھر بشارت مغل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مشکل یہاں پیش آتی ہے کہ سورہ نساء کے اندر لکھا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ جی نہ تو ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا گیا۔ تو وہاں وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ جی یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا اور ان کو قتل کر دیا،
تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی نفی کی ہے کہ نہ تو تم لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے نہ سولی چڑھایا ہے. یہاں پہ یہ نفی نہیں کی گئی کہ ان کو سولی نہیں چڑھایا گیا, ان کو قتل نہیں کیا گیا. تو اگر ان کو پتہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ ہی ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا گیا, بلکہ اس تمام معاملے میں کو شک میں ڈال دیا گیا. اور قیامت کے دن ضرور بالضرور وہ نازل ہوں گے اور تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. اب یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر یہودیوں کے دعوے کی نفی کی گئی ہے. یہاں پہ یہودیوں کے دعوے کی نفی نہیں کی گئی, یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی نفی کی گئی ہے. پھر آگے چل کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو تو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھاتے یا ان کو قتل کرتے. تو ان کی اس بات سے میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ یہودیوں کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو مصلوب کرتے یا وہ کسی کو سولی چڑھاتے. بلکہ میں ایک قدم آگے جا کر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ان کو یہ اختیار بھی نہیں تھا کہ وہ حکومت کو پریشرائز کر کے کسی کو سولی چڑھواتے یا کسی کو قتل کرتے. اور اس کی مثال ہمیں اعمال کی ہی کتاب کے باب 25 سے لے کر آخر تک 27 تک ملتی ہے کہ انہوں نے پولوس کو, جس کو مسیح حضرات پولوس رسول بھی کہتے ہیں, اس ایلیگیشن کے اندر پکڑایا کہ یہ کفر بکتا ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے, لہذا اس کو مصلوب کر دیا جائے. اور اپنا فل زور لگانے کے باوجود بھی وہ پولوس کو قتل نہیں کروا سکے. نتیجتاً پولوس روم چلا گیا, وہاں 2 سال کرائے کے مکان میں رہا اور اپنی تبلیغ کو سر انجام دیتا رہا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پولوس میں کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو یسوع میں نہیں لگے ہوئے تھے, اس لیے یسوع کو سولی چڑھا دیا گیا اور پولوس کو چھوڑ دیا گیا. اور یسوع علیہ السلام کے ساتھ ایسی ناانصافی کیوں کی گئی؟ اس کا جواب میں امید کرتا ہوں کہ مسیح حضرات دیں گے. پھر آگے چل کر وہ علامہ اقبال پر ایک بہتان باندھتے ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کا یہ ماننا تھا کہ خطائے آدم کے نتیجے میں ایک کفارے کی ضرورت ہے. نہ جانے یہ ٹیچی بشارت مغل صاحب پہ کب نازل ہوا, کیونکہ ہمیں یہ بات علامہ اقبال کے کسی بھی لٹریچر میں نہیں ملتی. اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں دکھا دیں. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. اگر آپ کے پاس وہ لٹریچر ہے جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے تو وہ ہمیں پیش کر دیجیے, ہم دیکھ لیں گے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ علامہ اقبال کا یہ عقیدہ ہے, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کا بھی عقیدہ کفارہ پہ ایمان نہیں ہے کہ کفارہ کی کوئی چیز ہوگی. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی درخواست کی, تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. تو جب توبہ ہی اللہ نے قبول فرما لی تو پھر کئی سو سال بعد یہ کفارے کا ناگ کہاں سے پھن نکال کر باہر آ گیا؟ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جی قربانی ضروری تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک قربانی کا کہا گیا, لیکن اس قربانی کو روک دیا گیا اور مؤخر کر دیا گیا اور پینڈنگ کر دیا گیا, اس لیے کہ اس قربانی میں عیب تھا. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پر بشارت مغل صاحب توہین نبوت کے یا توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں کہ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کو ایک جانور کے ساتھ تشبیہ دی, اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس فرزند کے اندر عیب تھا, مطلب ان کو گالی دی ہے. صریحاً توہین ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اکبر حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو جد امجد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. صریحاً توہین ہے یہ.
فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں نام ہی نظر نہیں آتا. تو بھائی اگر بیوقوفوں کے سر پہ سینگ ہوتے تو مسیح حضرات یا آپ بشارت مغل صاحب آپ 12 سنگے ہوتے. اب سورہ صفات کی آیات نکال لیں. سورہ صفات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 112 تک مطالعہ فرمائیں. اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما. پھر اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا. جب وہ بیٹا ان کے ساتھ کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ نے کہا کہ اس کو ذبح کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا کہ اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں تو قرآن میں لکھا ہے کہ تب اس فرزند نے یہ بات کہی کہ اے میرے والد جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر گزریے. تب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لیا, پہاڑ پر گئے اور وہاں پر جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ نے آواز دے کر کہا کہ اے ابراہیم اپنے ہاتھ کو روک لے, بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش تھی. ہم اس کی جگہ ایک بڑے فدیے کو تجھے دیتے ہیں. اب سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبے کو ذبح کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی جگہ ایک فدیے کو دیتے ہیں اور ہم تجھے ایک اور بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام اسحاق ہوگا. اب عقل نہ ہو تو موجے ہی موجے. یہاں پہ واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک اور بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اس قربانی سے خوش ہو کر جس کا نام اسحاق ہوگا. اگر تو اسحاق کی ہی قربانی تھی تو پھر دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہوگا. کیا کبھی کسی ایک باپ کے 2 بیٹوں کا ایک جیسا نام ہوا ہے؟ تاریخ عالم اٹھا کر دیکھیں کہ ایک باپ کے اگر 2 بیٹے ہوں تو ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں, ایک نام دونوں کا نہیں ہوتا. تو اس سے واضح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام سے پہلے جو بیٹے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. پھر بائبل میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال تھی. حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے تو ان کی عمر مبارک 86 سال تھی. مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ قربانی ہو رہی تھی تو 14 سال کے تھے. اب آگے چل کر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام کی ہی قربانی کیوں لی گئی. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام قرآن مجید کے کچھ حوالے بھی دیتے ہیں کہ جی یسوع علیہ السلام جو تھے وہ پاکیزہ تھے, بے عیب تھے, ان میں کوئی عیب نہیں تھا. تو بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ یسوع علیہ السلام میں کوئی عیب تھا یا وہ پاکیزہ نہیں تھے یا وہ راست باز نہیں تھے؟ ہم الحمدللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک راست باز, ایک بے عیب اور ایک صادق انسان تھے. لیکن قرآن مجید میں یہ حدیث نبویہ میں یہ بات کہاں لکھی ہے کہ صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی پاک باز, راست باز اور صادق انسان تھے؟ یہ بات تو کہیں پہ بھی ہمیں نہیں ملتی. پھر اس کے برعکس جب ہم انجیل متی کا باب 23 آیت 35 دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یسوع علیہ السلام اپنے زبان مبارک سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ حابیل سے لے کر زکریا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب راست باز تھے. پھر خود دانیال کی کتاب کہ باب 6 کی آیت 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا خداوند دانیال نبی سے یہ فرماتا ہے کہ تو میرے حضور بے گناہ ہے. تو جو شخص بے گناہ ہو وہ بے عیب ہوتا ہے, وہ راست باز ہوتا ہے. تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر قربانی کی ضرورت تھی تو حابیل سے لے کے زکریا تک اور دانیال نبی جو خود جس کو اللہ نے کہا کہ تو میرے حضور بے گناہ ہے, ان کی قربانی کیوں نہیں لی گئی؟ یسوع میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو باقی انبیاء کرام میں نہیں تھے؟ معذرت کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں گھڑی ہوئی ہیں, یہ سب انہوں نے اپنے پاس سے نکال کر کوشش کی ہے کہ مسیحوں کے عقیدے کو ثابت کیا جائے. میں امید کرتا ہوں
کہ بشارت مغل صاحب کو ان کی بات کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان پر موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔